السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 6 سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 12۔ آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے، اور اس آیت کے اندر جو غلطیاں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے نہ بتائی ہوں۔ توجہ سے سننا ہے تاکہ دوبارہ آپ کو یہ غلطیاں نہ آئیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا لام کے اوپر مد ہے، حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا، الا یہ جو مد ہے مد منفصل ہے۔ مد منفصل کی تعریف ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، اور یہاں پہ 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے انہم، نون مشدد ہے، 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انہم هم المفسدون، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، مفسدون۔ فا کو پڑھتے ہوئے آپ نے کلکلا نہیں کرنا، مفسدون نہیں پڑھنا، مفسدون۔ سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، دال کے بعد واو ہے، واو کو 1 الف کی مقدار جو ہے وہ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، مفسدون۔ ولیکن، واو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لیجئے گا واو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ کاف کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں یہ جو نون آ رہا ہے اس نون کو چھوڑ دیں گے۔ کاف لام زد کل، لام الف زبر لا، ولیکن لا یشعرون۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، شین جو ہے اس کو آپ نے پڑھتے ہوئے قلقلہ نہیں کرنا۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یشعرون، یہ غلط ہے، یشعرون نہیں پڑھنا، یہ قلقلہ ہے، یشعرون اس طریقے سے پڑھنا ہے، شین میں بھی قلقلہ نہ ہو اور عین بھی اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ عین پیش عو، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، یشعرو، یشعرو۔ را کے اوپر پیش را پر پڑھا جائے گا، آگے واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 سے 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے، اور جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے اس وقت مد عارض وقفی ہوگی۔ وقف نہیں کریں گے تو پھر آپ مد عارض وقفی نہیں کر سکتے، مد اصلی کر سکتے ہیں، یشعرون۔ ایک اور بات، اگر آپ وقف کرتے ہیں مد عارض وقفی نہیں بھی کرتے تو 1 الف کی مقدار لمبا کر کے اگر آپ سٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یہاں پر نون کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ یہاں پہ ادغام یرملون ہے بغیر غنہ کے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون جو 6 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوتا ہے، لیکن وہ جو 6 حروف ہیں یا را میم لام واو نون، ان میں سے لام اور را جو ہے بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے ان میں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہاں پر واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، وَإِذَا الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، قِيلَ لَهُمْ، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، لَهُمْ، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ لائن میں ہے آمینو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نون کے بعد واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو بھی لمبا کیا جائے گا، آمینو کما، یہ کاف جو ہے وہ بریک ہے، میم کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، مد منفصل، 2.5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، کما آمن الناس، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، نون کے اوپر شد ہے، یاد رکھیے گا نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوگا 1 الف کی مقدار، آمن الناس
قالو قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑا جائے گا، آگے واو مدہ ہے، یہاں پہ مد منفصل بھی ہے، اڑائی الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ قالو انو مینو، یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، نون کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ جو ہے یہ ساکن ہے، حمزہ اگر ساکن ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ اگر متحرک ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو، تب وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، انو مینو کما، یہاں پر مد منفصل ہے، اڑائی الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آمن السفہاء، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو لاسٹ پہ جو حمزہ آ رہا ہے، اس حمزہ کو جب سٹاپ کریں گے تو حمزے کی ہاف حالت جو ہے وہ پڑی جائے گی، نون کو سین سے ملائیں گے، بیچ میں الف اور لام چھوڑ دیں گے، ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، مد منفصل ہے، 5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ آمن السفہاء، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے الا، یہاں پہ مد منفصل ہوگی، اڑائی الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ انہم، نون کے اوپر شاد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ انہم ہم السفہاء، یہاں پر ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، یہ جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق جو ہے وہ سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہو، میم کو جب سین سے ملائیں گے الف اور لام چھوڑ دیں گے، ہم السفہاء، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، آگے مد منفصل ہے، 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہم السفہاء ولکن لا، یہاں پہ ادغام جر ملعون ہو رہا ہے، پہلے بھی آپ کو اس طریقے سے بتا چکا ہوں، لام کے آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، یہاں پہ بغیر غننے کے ادغام کریں گے۔ ولکن لا یعلمون، یا کے بعد عین ہے، عین جو ہے نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کو سختی سے نہیں پڑھیں گے، یعلمون، واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگر وقف کریں گے تو نون عارضی طور پہ جب ساکن ہوگا تو مد عارض وقفی بھی ہوگی، اڑائی الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں، نہیں کرتے 1 الف کے برابر لمبا کر کے سٹاپ کر دیتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اس کے بعد ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، اذا لال بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو لال پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، قاف کو جب لام سے ملائیں گے، بیچ میں واو ہے، الف ہے، پھر الف ہے، ان سب کو چھوڑ دیں گے۔ قُل لَقُوا الَّذِينَ، لال بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو سٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ ذینا، مخرج اس کا آپ کو بتا چکا ہوں، یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، نون کے بعد واو مدہ ہے، اس کو بھی 1 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آمنو، اس کے بعد ہے قالوا آمنا، قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، آگے 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، لام کے بعد واو ہے، مد منفصل ہے، واو کے بعد اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ قالوا آمنا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، میم کے بعد، میم کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ ملے گا تو میم پڑھا جائے گا، میم، میم کے بعد نون ہے، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، آمنا، آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے، یہاں پہ جیم ہے، یہاں پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس کے بعد ہے وَإِذَا خَلَوْا، واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، ذال بغیر سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ وَإِذَا، اذا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں ذال کا۔ خَلَوْا، خا حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، لام واو زبر لو، خَلَوْا، اِلا، یہ واو لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، خَلَوْا، اِلا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ شیاطینہم،
شیا، شین کے بعد یا ہے. بعض اوقات اکثر لوگ یہیں پہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں شیاطینہم شیاطینہم، یہ غلط ہے. یا کو چھوڑ رہے ہیں آپ. ہو سکتا ہے آپ کو یہ مسٹیک کسی نہ بتائی ہو، آپ نے واضح طور پہ اس کو کرنا ہے. یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو کے درمیان سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے. شیاطینہم، طا حروف مصالحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. آگے یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. قالو، یہاں پہ لام آ رہا ہے، لام جہاں پہ آ جائے یعنی وہاں پہ گول دائرہ یا سرکل نہ ہو تو وقف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لام کا مطلب نہیں ہوتا ہے. قالو، یہاں پہ قاف حروف مصالحہ میں سے اپر پڑھا جائے گا. آگے مد منفصل ہے، اڑھائی الف کے برابر لمبا کریں گے. انا، نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا. معکم، عین کو کلیئر کرنا ہے. معکم نہیں پڑھنا، یہ پھر حمزہ پڑھا جائے گا، معنی چینج ہو جاتا ہے. معا، عین کو کلیئر کرنا ہے. اگر نہیں آپ سے ادا ہو تو پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں. جب پریکٹس کریں گے بار بار تو یہ عین نکلنا شروع ہو جائے گا. معکم، انما، نون مشدد ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا، نون مشدد ہے، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، سوری. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا. انما نحن، نون کے بعد ہا ہے. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں نحنو، ایسا نہیں کرنا، یہ مسٹیک ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. نون ہا زبر نہ، یہ جو ہا ہے جیم کی شکل میں ہا ہے، اس کو جب تک پڑھتے ہوئے یہ والی آواز نہیں آئے گی اس وقت تک یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پائے گا. نحنو، اس کے بعد ہے مستہزئون، میم کے بعد سین ہے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور تا کے بعد ہا ہے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. مستہزی، زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا زیر زی، مستہزی، حمزہ واو پیش او، مستہزی او، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. نون جب عارضی طور پہ ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، جب سٹاپ کریں گے تو ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مستہزئون، زی، زا زیر زی، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا زا. ٹھیک ہے. اس کا مخرج ہے، آپ کو سادہ لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، ان دونوں کا کنارہ، جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں اوپر والے اور نیچے والے، ان دونوں کا کنارہ زبان کے ساتھ ٹچ نہ ہو، زبان کے ساتھ نہ ملے. زبان کو تھوڑا سا پیچھے رکھے، کم از کم اتنا گیپ ہو کہ سیٹی کی آواز نکل سکے، تو یہ زا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مستہزی، زی، اون. اب میں دانتوں کے ساتھ ملا کے دیکھتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا سیٹی آتی ہے کہ نہیں آتی. ہم نے کیونکہ زا میں سیٹی ادا کرنی ہے تب یہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا. اب میں زبان کو دانتوں کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوں، مستہدی، دی، آپ دیکھ رہے ہیں اب سیٹی نہیں نکل رہی، تو یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ زی، یہ والی آواز آنی چاہیے. اوکے. مستہزئون، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جس طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔